نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز سامعین اور ناظرین، جو سلسلہ ہم شروع کر چکے ہیں انسان کے متعلقہ کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور اس کے پیدا کرنے کی کیا وجوہات تھیں اور کیوں پھر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو ہی اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ تو اس کی بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جو اللہ کی اس کتاب نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے ہدایت والوں کو ہدایت ملتی ہے اور گمراہی خریدنے والوں کو اس سے گمراہی بھی ملتی ہے۔ ہم پچھلے دوسری قسط میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے غلطی ہوئی، شیطان نے جب ان کو بھڑکا کے بڑے سے چھوٹے کو قتل کروا دیا، تو اس کے بعد پھر ایک سلسلہ جو قبرستان کا شروع ہوا وہ کیسے ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید آگے بڑھوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت میں کویت میں ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ جتنی بھی ایسی ویڈیو بنائی جائیں وہ میں سمندر پہ جا کے بناؤں۔ تو اس وقت جو ہے وہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوں میں۔ آپ لوگ پیچھے آوازیں سن رہے ہوں گے سمندر کے پانی کی۔ تو یہ جو لہریں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ فرمایا ہے۔ ہم اسی بات پہ آتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو بنا کر اور جنت کے اختیارات دے کر جنت میں داخل کر دیا اور جانے سے پہلے یہ بھی کہا کہ شیطان کا کہا مت ماننا، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، لہٰذا اس سے بچ کے رہنا، وارننگ دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے اختیارات دے دیے لیکن امتحان کے پیپر بھی ساتھ پکڑا دیے کہ یہ لو، اب ان پیپروں کو ساتھ لے کے آگے چلتے رہو۔ شیطان جس نے اللہ کی حکم عدولی کی تھی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، اس کو اس کی سیٹ سے ہٹایا گیا، اس کو مردود کہا گیا اور اس کو متکبر کہا گیا۔ اس کو بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن شیطان نے بھی اپنی ہار نہیں مانی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی جلالیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اللہ سے کہا کہ مجھے آپ اس دن تک اجازت دے دیں جب تو مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا کہ میں تیرے راستے سے لوگوں کو روکتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی غصے میں تھے، کہا ٹھیک ہے، جو تیرے سے ہوتا ہے وہ تو بھی کر، جو میرے ساتھی ہیں ان پہ تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو آگے سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے پہلے شیطان نے آدم علیہ السلام پر وار کیا، ان سے غلطی کروائی۔ ہمارے یہاں پہ کچھ مولوی حضرات کو ہم جب چھوٹے تھے تو یہ بھی سنتے آئے کہ آدم علیہ السلام نے کوئی غلطی نہیں کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا۔ فَأَزَلَّ کا مطلب ہوتا ہے ورگلا دینا، کسی نے ورگلا کے کسی کو غلطی کروا دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت چگے مکمل کر کے فرما دینے کہ ورگلا کے تواڈے والدین نو، یعنی شیطان تے دی اولاد کولوں بچو جنہیں تواڈے والدین نو جنت چوں کڈیا اور ورگلا کے انہاں نو جنت چوں کڈ تک گیا جتھے وہ رہندے سن پے۔ اتھوں پھر زمین تے آئے۔ اس زمین تے چونکہ اللہ نے کہا سی کہ میں نیب بنانا والا، سلسلہ تے اس نہیں چلنا سی، لیکن ایویں کہ دے ذریعے بندے گئے، ساڈے واسطے کچھ رستے کھلدے گئے۔ جس طرح آدم علیہ السلام اور دے بیٹیاں کولوں غلطی ہوئی، اور اگر وہ غلطی کر کے پچھتاندہ نہ تو شاید اللہ کی ذات جو تھے وہ کوے کو نہ بھیجتی۔ کوے کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ قبرستان کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات جب اس طرح کے ہوئے، غلطیاں ہوئیں، معافی دی گئی، اور پھر جنوں اور انسانوں کو جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس میں جنوں میں سے بھی شیطان جن بھی ہیں اور مومن جن بھی ہیں، اسی طرح انسانوں کے اندر ہیں۔ تو یہ سلسلہ آگے تک چلتا رہا۔ ابھی ایک دیکھیں، یہ جو ایک سہولت ہے، آج میں اس چیز پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔
اس وقت جو ٹیلی فون کی ایک سہولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو انسان کے فائدے کے لیے نہ ہو۔ تو انسان کے فائدے کے لیے یہ کتنی بہترین چیز ہے۔ یہ ٹیلی فون جس میں ابھی بات کر رہا ہوں، ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، یہ ٹک ٹاک کا پروگرام ہے، واٹس ایپ ہے، دوسری ہیں، تیسری ہے۔ مجھے یاد ہے جب 30-31 سال پہلے میں کویت میں آیا تھا تو اس وقت ایک دور دراز ایک ٹیلی فون ہوتا تھا، وہاں لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی، وہاں سے جا کے کال کرتے تھے، اور کسی 10 گاؤں کے کسی ایک گاؤں میں کوئی ایک دکان پر فون ہوتا تھا، تو ایک بڑی مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے کر دیا، لوگوں کو دماغ دیا، ٹیکنیکل سسٹم دیا، اور آج ہم ایک سیکنڈ کی بات پوری دنیا کی دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بری نہیں ہیں، ان کا استعمال انسان کے ہاتھ میں دیا، کیونکہ انسان کو اچھائی اور برائی بتا دی گئی۔ انسان ایک واحد مخلوق ہے جو خود مختار ہے، جن بھی ہیں انسان بھی ہیں، ان کو بتا دیا گیا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے، یہ کرو گے اچھا کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، جیسے ابھی دیکھیں یہ جو ٹک ٹاک ہے، میں نے جب یہ ٹک ٹاک ایک دوست سے بنوایا تو مجھے خود علم نہیں تھا اس کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ بڑی دنیا ٹک ٹاک پہ ہی آج کل چڑھی ہوئی ہے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ چلیں ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کا جو تبلیغ ہے، جو نام ہے، اس کو ہم اس سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ چلیں، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کو اللہ ہدایت دے دے، کوئی دیکھے، کوئی سنے اور وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو نیت ہماری یہ تھی، اس لیے میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار اس کا اکاؤنٹ بنا دو۔ اس نے اکاؤنٹ بنا کر اس پہ ایک لڑکی کی تصویر، خوبصورت سی لڑکی کی تصویر اس نے گوگل سے سرچ کر کے اس کے اوپر لگا دی۔ مجھے ایک ہفتے کے بعد پتہ چلا، جب میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی کی تصویریں بار بار اس اکاؤنٹ پہ آ رہی ہیں، تو میں نے کہا یہ کون ہے جو بار بار آ رہی؟ تو جب اس کو دیکھا تو پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اس لڑکے نے لگائی۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار یہ تو نے کیا کر دیا؟ کہہ رہا سر جی بس وہ اٹریکشن کے لیے، بہت سارے لوگ آئیں گے۔ میں نے کہا یار مجھے لوگ نہیں چاہیے تھے، میں نے تو اپنی بات کرنی تھی۔ اینی ہاؤ وہ بندہ میرے سے دور رہتا تھا، اس نے کچھ بتایا، مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن میں کر آ کے خود ہی اس پہ لگا رہا، اور آخر کار مجھے پتہ چلا کہ بھئی اس کا اکاؤنٹ پہ جو پروفائل کی تصویر ہے یہ کیسے چینج کرتے ہیں۔ پھر میں نے اسلامک ویلفیئر ایسوسیشن کی اس پہ تصویر لگائی، مونوگرام لگایا، یہ جو ترازو کا ہے، تو اس کے بعد جا کے، لیکن اس میں نے دیکھا کہ ایک دن میں ایسی دنیا آ رہی تھی، لڑکے کیا دوسرے کیا، یعنی شیطان نے جو کہا تھا کہ میں تیرے راستے پہ یا رب العالمین لوگوں کو نہیں آنے دوں گا، وہ 100% اپنا کام کر رہا ہے، بالکل 100% اپنا کام جو ہے وہ شیطان کر رہا ہے۔ یعنی اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ کر ڈے اینڈ نائٹ لوگ جو تھے وہ لٹو بنے ہوئے تھے، اور جناب علی میسج پہ میسج کر رہے تھے، کوئی دل بھیج رہا تھا، کوئی کس بھیج رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ یعنی یہ دیکھیں شیطان کا کام، آپ دیکھیں، یعنی یہ ایک اچھی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہماری انسان کی سہولت کے لیے بنائی، لیکن اس کو سارا دن، اب میں اس کو واچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو لوگ جو ہے اس حد تک جا چکے ہیں، لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، بیویاں گھر سے نکل کر ٹک ٹاکوں پہ چڑھی، پھر ٹک ٹاکوں کے آگے وہ شیطان کے جو چیلے ہیں ان کے ہاتھوں چڑھی، اور بچے برباد ہوئے، گھر برباد ہوئے۔ یہ بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، خاص کر کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ جتنے فضول قسم کے لڑکے اور لڑکیاں تھے وہ سارے کے سارے ٹک ٹاک پہ بیٹھے ہوئے۔ بھائی خدا کا نام لو، آپ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رب العالمین کہتے ہیں سورہ واقعہ میں کہ تم کیا چیز ہو، تم ایک قطرے کی پیدائش ہو، پھر تم تڑاک تڑاک کر کے مجھ پر مصالحے قائم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں کہ منی کا ایک قطرہ تم عورت کے رحم میں ڈالتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے بچہ میں بناتا ہوں یا تم بناتے ہو؟ زمین کے اندر بیج تم بوتے ہو، اس سے فصل میں اگاتا ہوں یا تم اگاتے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ دیکھو میرے دوست، میرے عزیز، میں نے دوسری قسط میں، دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر انسان کے گلے میں ایک کاپی لٹکا رکھی ہے، صحیفہ اس کو عربی میں بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے گلے میں نے ایک صحیفہ ڈال رکھا ہے، جس پہ میرے مقربین فرشتے لکھتے ہیں، جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو بھی اچھائی یا برائی کرتے ہیں اس پہ لکھا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز آپ خود دیکھیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں اس طریقے سے،
ہمیں خود مختار بنایا گیا، ہم سب کچھ بتایا گیا، بتانے کے بعد یہ ساری چیزیں، یہ سورہ اسراء میں ہے، جس کو ہم بنی اسرائیل بھی اردو میں لکھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، اس کی 13ویں اور 16ویں آیت میں یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، ترجمے کے ساتھ ہی مل جائیں گی، تفصیل میں بھی اتنا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنا کام 100% کر رہا ہے، یعنی اگر 5 وقت کی نمازوں کا ہم وقت جو ہے وہ کیلکولیٹ کریں تو میرے خیال میں 10-15 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے یہ 10-15 منٹ ٹائم جو ہے وہ نہیں نکالتے، بدقسمتی ہے۔ اور یہ جتنے بھی لڑکیاں لڑکے اور جو بڑی عمر کے بھی لوگ میں نے دیکھے ہیں، اسی عشق کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بندے خدا کے، آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ جو تیرا ہاتھ ہے یہ قیامت والے دن قرآن کے مطابق تیرے خلاف گواہی دے گا۔ تو نے اس کے ساتھ چوری کی، تو نے اس کے ساتھ کسی کو چھیڑا، تو نے اس کے ساتھ کسی کو ظلم کیا، کسی کا حق کھویا۔ جسم کا ایک ایک حصہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن زبان بند کر دی جائے گی اور جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے وہ گواہی دے گا، اے انسان تیرے خلاف تو کیا چیز ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے میرے دوست، میرے عزیز، میری ماں، میری بہنوں، یہ دیکھو، یہ ٹک ٹاک پہ چڑھ کے آپ اپنے گھر برباد کر رہی ہو، یہ کس چکر میں پڑی ہوئی ہو؟ سیدھے راستے پہ آؤ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمہارا جو جسم ہے، پاؤں سے لے کر سر تک، ایک ایک بال تک، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ ہمیں یہاں پر بھیجا گیا کسی مقصد کے لیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے اب میں کویت میں ہوں، مجھے تقریباً 31 سال ہو گئے الحمدللہ۔ میں یہاں پہ بھیجا گیا ہوں، ویزا لے کے آیا ہوں، اور اگر میں اس کویت سے 30-31 سال کے بعد واپس پاکستان جاؤں، اور پاکستان میں نے اس عرصے میں اپنا ایک کمرہ بھی نہ بنایا ہو، تو جب میں جاؤں گا تو روڈ پہ جا کے بیٹھوں گا، لوگ لانتے بھیجیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار 30-31 سال تو ملک سے باہر رہا، کویت میں رہا، پاکستان میں تو نے ایک کمرہ بھی اپنا نہ بنایا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تو کیا کر رہا تھا؟ تو بتائیں، یہ دنیا کا میں بتا رہا ہوں۔ اگر اسی طرح 60-70 سال، 75 سال، 100 سال، 20 سال، 30 سال اگر ہم دنیا میں جیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب جائیں اور ہمارے پاس وہاں کوئی ایک کمرہ بھی نہ ہو، تو پھر ہم اس رب کو کیا جواب دیں گے جس نے ہمیں ویزے دے کے اس دنیا پہ بھیجا ہے؟ یہ دنیا ہمارا ملک نہیں ہے میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، یہ ہمارا ملک نہیں ہے، یہ ہماری دنیا نہیں ہے۔ ہماری جو دنیا ہے وہ آخرت میں ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم سب کو کہتے ہیں خدا کے لیے اس طرف آؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسل آئے، سب ایک ہی بات بتاتے رہے کہ یہ دنیا تمہاری نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ میں نے انسان کو موت اور زندگی اس لیے دی ہے کہ میں دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ میرے عزیز، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے۔ یہ ٹک ٹاک ایک سہولت ہے دنیا کی، اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی، اور اس پہ سارا دن وہ گند بکتے ہو جس کا اندازہ نہیں، ذرا نہیں خیال آتا کہ تم کیا چیز ہو۔ اللہ فرماتا ہے کیا ہے تمہارے پاس؟ کس چیز پہ گھمنڈ کر کے بیٹھے ہو؟ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ میں جب چاہوں، دیکھیں یہ سمندر میری بیک سائڈ پہ ہے، اگر وہ چاہے اس کو حکم دے اور یہ سب کچھم ملیا میٹ ہو جائے، میں بھی اس کے اندر چلا جاؤں۔ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں جب 2004 اور 2005 میں سونامی آئی، یہ بحر ہند میں جو زلزلہ آیا تھا سمندر کے اندر، 8-8 10-10 منزلیں بلڈنگیں تھیں، ان کے اوپر سے سمندر کی لہریں چلی گئیں۔ لوگ جو ننگے اس سمندر پر نہا رہے تھے تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسی حالت میں ہو کہ تم پر موت واقع ہو جائے تو کہاں جاؤ گے؟ میرے بھائی، اللہ کی طرف آئیں،
اس کے رسول کا حکم مانے. اس دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہ امتحان کے لیے بھیجی. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا گیا. یہ سارا دن یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، رب العالمین نے دی ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں رب العالمین نے ہماری سہولت کے لیے دی ہیں کہ ہم اچھے کام کریں. اس لیے نہیں دی کہ ہم سارا دن شیطان کے پنجے میں جکڑ کر ایک سے ایک برا کام کرتے رہیں اور بری باتیں کرتے رہیں. اس ٹک ٹاک پر خدا کے لیے، خدا کے بندو، یہ سہولت ہے. یہاں آؤ، اللہ کا نام سنو. میں تو آیا تھا، میں تو اس لیے یہ اکاؤنٹ بنایا ہے کہ لوگ یہاں بہت دیکھتے ہیں. میں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ خدا کے عذاب سے ڈر جائے. اللہ فرماتے ہیں میں قوموں کو تو اس وقت تک تباہ نہیں کرتا جب تک ان کو بتاتا نہیں ہوں. میرے بھائی، وہ کام جو آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء اور رسل کرتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو وہ درجہ دیا. اللہ نے کہا جب یہ دین اور اسلام کے قوانین اس دنیا پر رائج کیے گئے، نافذ کیے گئے، قائم کیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج اے نبی میں نے تم پر یہ دین مکمل کر دیا، یہ نعمت مکمل کر دی. قرآن پاک کو آخری کتاب کہہ دیا، کہا کہ یہ آخری کتاب ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء کہہ دیا. سارا نظام دے دیا، ہر چیز مکمل کر دی. اور پھر کہا کہ اے نبی تیری امت خیر الامت ہے، یہ اٹھے گی اب قیامت تک، اس کام کو لے کر آگے یہ چلے گی. تو میرے عزیز، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا. اللہ فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ تو لا الہ پڑھ لے گا تو اس کے بعد تیرے کام جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد کچھ رولز ریگولیشن جو ہیں ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. جتنے کو پڑھے لکھے یا جیسے بھی لوگ ہیں سب جانتے ہیں. کہیں آپ نوکری کرتے ہیں تو وہ کمپنی یا حکومت یا ادارہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، ایسا کرو گے تو نوکری سے نکال دیے جاؤ گے. ہم ان کی تعلیمات کے مطابق چلتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دے کے کہا کہ یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد یہ چیزیں آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. اگر نہیں کریں گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے. تو میرے بھائی، یہ ساری چیزیں پھر ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا سمجھتے ہو کہ تجھے فضول پیدا کیا گیا ہے؟ ایک جگہ پہ کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں جو نبی دیا اتنا پیارا دیا. جیسے رب العالمین اپنے آپ کو رب العالمین کہتا ہے، اس نبی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، ہر چیز کے لیے رحمت ہے. ہم ان کی امت ہیں، ہم وہاں سے آگے چلائیں گے اس دین کو. وہ کام جو انبیاء کرتے آئے ان کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی. تو اس سے بڑا اور کیا درجہ ہے؟ جب ہم کاموں میں مشغول رہ کر اتنی برائیاں گرد و نواح میں ہوتی ہیں، ان میں سے گزر کر اپنے رب سے دعا مانگتے ہوئے نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ آؤ میرے انسان کو دیکھو، جس پر تم لوگوں نے اعتراض کیا تھا آج دیکھو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مجھ سے ڈرتا ہوا ان برائیوں میں نہیں پڑ رہا، وہ آگے بڑھ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ رب العالمین تیری وجہ سے مجھے سب کچھ ملا، ادروائز میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے عزیز، اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ دو دریا ہیں جن میں کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے. اس کی ایک سائیڈ کا میٹھا پانی ہے اور ایک سائیڈ کا نمکین والا پانی ہے. تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی. اللہ فرماتا ہے میں نے چاند، ستارے، سورج اس لیے بنائے کہ یہ تم ان کی گنتی کر سکو، تم سالوں کی، مہینوں کی گنتی کر سکو. تمہاری سہولت کے لیے میں نے یہ سب کچھ پیدا کیا. تو اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، خدا کے لیے اس کی طرف آ. جب وہ کہتا ہے میری طرف آؤ
میری طرف آؤ، اپنے رسول کے اسوہ حسنہ کو دیکھو، ہم کس چیز کی وہ تکبر میں، کس چیز کو لے کر تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ابھی تھوڑا وقت پہلے ہی، آج سے 74 سال پہلے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو بانی پاکستان ہے، وہ کیا تھا؟ ایک کلین شیپ تھے، انگلستان میں پڑھے، انگلش بولتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جذبہ ایمان دیا، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوٹ کوٹ کر ان کے دل و دماغ میں بھر دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی نہ کوئی ان کا دشمن اور نہ ہی ان کا کوئی دوست یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی شخص کے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ تو یہ تو ابھی کی بات میں کر رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 1400-1500 سال پہلے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا تھا۔ تو میرے دوست، آج کا ویلاگ تھوڑا لمبا ہو گیا، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ آخر میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، بچیوں سے، بچوں سے، سب سے کہتا ہوں، خدا کے لیے ابھی بھی سمجھ جاؤ، تمہارا ملک وہ ہے جہاں سے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ تمہارا ملک وہ ہے جہاں سے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ وہ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کل ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ اس گھر کی تیاری کی جائے۔ آئیے آج وعدہ کریں کہ ہم سب لوگ یہ ٹک ٹاک اور واٹس ایپ پر جو گند گھولتے ہیں، ہر روز گند بکتے ہیں، اس کو چھوڑ کر ایک لفظ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے پاس ہے، وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ یہی کامیابی ہے۔ کوئی غرور نہ کریں، کوئی تکبر نہ کریں، نہ کوئی حسن ہے نہ کوئی چیز ہے۔ یہ جو عشق کی کہانیاں سارا دن لوگ ٹک ٹاک پر بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں۔ یہ شیطان ان کے برے کام جو ہے وہ اچھے کر کے دکھا رہا ہے۔ بچو اس سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، شیطان اور اس کی اولاد سے بچو، وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان کے چنگل میں مت آؤ میرے دوست، سیدھے راستے پہ آؤ۔ کوئی بھی شخص کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ہی میں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوتا ہے، کسی بھی وقت کوئی بھی شخص پوچھ سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم عطا کیا اس کے مطابق انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ استفید کر سکوں، اور میں خود اپنے آپ کو بھی فائدہ دے سکوں اور آپ کو بھی فائدہ دے سکوں، تاکہ ہم قیامت والے دن ایک دوسرے کو کہہ سکیں کہ ہاں میرے پاس یہ تھا، میں نے دوسروں سے کہا، اس کے پاس یہ تھا، اس نے دوسروں سے کہا۔ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم اپنے علماء دین سے بھی کہتے ہیں کہ خدا کے لیے مدارس میں لوگوں کو دین پڑھایا جائے، یہ کفر کے فتوے نہ پڑھائے جائیں، یہ فرقہ پرستی نہ پڑھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور تم مسلمان ہو، تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا، تمہارے دین کا مذہب کا نام میں نے مسلمان رکھا، ہم مسلم ہیں۔ یہ شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، چکرالوی، یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ سب شیطان کی شاخیں ہیں۔ خدا کے لیے اس سے باہر آ جاؤ، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ میرے جوان، میرے دوست، میرے بزرگ، میری مائیں، میری بہنیں، سب کی سب کوشش کریں گی، اگر کسی کے ہاتھ یہ میری ویڈیو چڑھ جائے اور کچھ دیکھ لیں تو خدا کے لیے یہ گند اور یہ گانے اور یہ سارا دن بلا اس کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جائیں۔ ہمارا بہت درجہ ہے اللہ کی کہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا بہت بڑا درجہ ہے میرے دوست۔ آؤ، اللہ فرماتے ہیں تم ایک قدم آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف آتا ہوں۔ آؤ اس کی طرف، اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف آؤ، اس کی کہانی کو سنو۔ اسی میں بھلائی ہے، اسی میں دنیا بھی ٹھیک رہے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔